فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ حضرات کی علم میں ہے کہ پچھلے کئی جمعوں سے ہمارا ایک خاص موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری ہے۔ پچھلے جمعے میں جو بات ہوئی کہ جس کے آخر میں یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غار ثور پہنچے۔ غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام 3 دن کے لیے رہا، اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی اپنائی، یہ جنگی تدابیر کے اندر انتہائی اہم ہے کہ چونکہ آپ علیہ السلام کے علم میں تھا کہ اب ایک وقت جب کفار کو پتہ چلے گا تو وہ تلاش کرنے کے لیے نکلے گی، ابھی تک تو ان کے علم میں نہیں تھا۔ یہ تو آپ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا کہ وہ قتل کی سازش کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ پچھلے جمعے جیسے بات ہوئی، اس سے پچھلے جمعے میں تو وہ ہجرت کی اجازت ملی، تو چونکہ ان کو تو پتہ چلنا تھا، ابھی تو ان کے علم میں نہیں تھا۔ تو جب آپ علیہ السلام وہاں پر پہنچ گئے اور اگلے دن جب دیکھا صبح کے وقت علی آ رہے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑی سختی کا معاملہ کیا، اور دیکھیے کہ اس کے اندر بھی آپ علیہ السلام نے یہاں پر بھی جنگی تدابیر کے اندر بھی یہی ہے کہ اگلا معاملہ کیا ہونا ہے، کیا کرنا ہے، کسی کو پتہ نہ ہو۔ حضرت علی کو وہاں لٹا تو دیا بستر پر، اتنی تسلی دے دی کہ یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، لیکن آگے ہمارا کیا منصوبہ ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کدھر رہنا ہے، کچھ نہیں بتایا کہ جتنی بھی سختی کر لی جائے تاکہ جو معاملہ ہمارا ہے وہ مخفی رہے۔ جتنی بھی سختی ان پر ہوئی وہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آگے معاملہ ہے کیا، اور یہی کام ہے لاگے۔ بہرحال وہاں 3 دن قیام کے بعد ایک بندہ عبداللہ بن اریقط، یہ تھا تو مشرکی لیکن انتہائی معتبر آدمی تھا۔ ہر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کئی مرتبہ معاملہ ہو چکا، دیکھا بالا تھا، اس سے یہ معاملہ طے ہو چکے تھے کہ وہ لے کر جائے گا، جتنا بھی عوض بنتا ہے اس کو ملے گا، اور دونوں اونٹنیاں اس کے حوالے کر چکے تھے۔ 3 دن کے بعد وہ بندہ اونٹنیاں لے کر غار ثور پہنچا، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر شروع کیا۔ اور دوسرا یہ کام کیا کہ جو معروف راستے تھے مدینہ منورہ کے، ان کو آپ علیہ السلام نے اختیار نہیں فرمایا۔ جو اس وقت کا مشہور راستہ تھا وہ بدر کی طرف سے ہو کر جاتا ہے۔ جو تجارتی قافلے تھے وہ اب بھی جو حضرات مدینہ منورہ جاتے ہیں، جنہوں نے بدر کی زیارت کرنی ہے، وہ ٹیکسی والے کو بدر کی طرف سے لے کر جاتے ہیں، اگرچہ اب دوسری سڑک موجود ہے جو اس سے شارٹ راستہ ہے، لیکن بدر کی طرف سے راستہ موجود ہے، سڑکیں بنی ہوئی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے معروف راستے جو ہیں وہ اختیار نہیں کیے، انتہائی غیر معروف جو راستہ تھا اس کو اختیار کیا، اور یہ سفر شروع ہو گیا۔ اب جو ساتھ زیادہ تھا وہ ختم ہو گیا کہ ایک جگہ دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام صدیق اکبر اندر گئے اور دیکھا خاتون بیٹھی ہیں۔ ان خاتون کا نام تھا ام معبد۔ ام معبد کے نام سے مشہور ہے، ویسے ان کا نام عاتقہ بنت خالد ہے، ان کے شوہر کا نام اقسم بن ابی الجول۔ تو ان خاتون سے کہا کہ اگر آپ کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہوں تو آپ ہمیں فروخت کر لیں۔ ہر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت 5000 دراہم تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے اس وقت جو آپ کی دولت تھی 40,000 دراہم تھے، اور اس میں جب بھی دین اسلام کو ضرورت پڑی، اور اس میں کئی ایسے لوگ ہیں جو غلام تھے جن کو آپ نے خرید کر آزاد کیا، جب بھی ضرورت پڑی آپ نے حاضر خدمت کر دی، اور کئی ایسے موقعوں پر حاضر خدمت کی کہ ایک مرتبہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے بھی لوگوں کے احسان تھے سارے میں نے چکا دیے سوائے صدیق کے، چونکہ موقع بموقع جب ضرورت پڑتی تو ان کی دولت حاضر ہوتی۔ اب ان کے پاس 5000 دراہم تھے، تو اس خاتون نے کہا کہ ہمارے تو اپنے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے،
تو آپ علیہ السلام کی نظر پڑی ایک بکری کھڑی تھی کونے میں، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس سے دو لوں. تو وہ کہنے لگی کہ یہ تو اتنے لاغر اور کمزور ہے کہ ریوڑ کے ساتھ چل بھی نہیں سکتی، تو اس وجہ سے میرا جو شوہر ہے اس کو یہاں پہ چھوڑ گیا. تو آپ نے فرمایا کہ بس آپ اجازت دے دیں. انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ علیہ السلام نے تھنوں پر ہاتھ رکھا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے دودھ بھرایا، اور آپ علیہ السلام نے بڑے برتن کے اندر نکالا اور سب سے پہلے محبت کو پیش کیا. انہوں نے دودھ پیا، اسی طرح باقی لوگوں کو پلایا. اب اس سفر میں 4 بندے تھے، ایک آپ علیہ السلام تھے، ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک عبداللہ بن اریقط جو رحمہ تھا. تو سب نے پیا اور آپ علیہ السلام نے سب سے آخر میں پیا اور فرمایا ساتھ قوم آخرکم، کہ قوم کو پلانے والا وہ آخر میں پیتا ہے. تو سب کو یہ پلایا اور اس کے بعد اچھی خاصی مقدار معبد کے حوالے کی. جب رات کو ان کا شوہر گھر آیا تو اس نے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ تو اس خاتون نے سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح ایک نوجوان تھا، بڑا ہی خوبرو تھا. ہر معبد کی ایک ہی حدیث آتی ہے جس کے اندر آپ علیہ السلام کے چہرے کا نقشہ کھینچا ہوا ہے کہ وہ اس طرح کا تھا، اس طرح کا تھا، اس طرح کا تھا. بہرحال ان کے بارے میں آتا ہے یہاں تو معبد اس موقع پر ایمان لائیں، یا پھر ہجرت کر کے گئے مدینہ منورہ، یہ اور ان کے شوہر وہاں پر ایمان لائے. دونوں روایتیں موجود ہیں. اس کے بعد آپ علیہ السلام آگے چلتے رہے کہ راستے میں سراقہ بن مالک آپ کی تلاش کے لیے نکلا ہوا تھا، تو اس کی ملاقات ہو گئی. جیسے یہ قریب آیا تو یہ گھوڑے پر سوار تھا، تو اس کی سواری اب پتھریلی زمین ہے، پتھریلی زمین کے اندر گھوڑے کے پاؤں دھس گئے، گھٹنوں تک گھوڑا دھس گیا. حالانکہ ریتلے علاقے کے اندر تو دھس جاتے لیکن وہ تو پتھریلی زمین تھی. تو اسے یقین آ گیا کہ یہ جو بندہ یہ بالکل صحیح ہے اور یہ ایک دن غالب آ کے رہے گا، کیونکہ مقام کرنے والے کئی معاملات دیکھ چکے تھے لیکن اب یہ بالکل ذاتی معاملہ تھا کہ اب یہ لوگ مجھے قتل بھی کر سکتے ہیں. تو اس نے پناہ لی اور آپ علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ مجھے امان لکھوا دیجیے کہ جب آپ غالب آئیں گے مجھے امان ہوگی، مجھے قتل نہیں کریں گے. تو آپ علیہ السلام نے صدیق اکبر سے کہا کہ ان کو امان لکھ دو، اور ہر صدیق اکبر نے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے آپ نے کہا کہ امان لکھ دو. انہوں نے امان لکھ کر دے دی ان کو. بہرحال یہ پھر فتح مکہ، غالباً فتح مکہ کے بعد یا بہرحال یہ بعد میں ایمان لے کر سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اسی طرح آگے سفر جاری رہا کہ ایک اور بندہ تھا بریدہ اسلمی، یہ 70 بندوں کے ساتھ آپ کی تلاش میں نکلا ہوا تھا، کیونکہ تلاش مکہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو جس حالت میں بھی لے کر آئے گا 100 اونٹ ملیں گے. یہ بہت بڑی اس وقت کی دولت تھی، 100 اونٹ. تو جب یہ آیا تو آپ علیہ السلام نے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا بریدہ، کیونکہ آپ علیہ السلام کی ایک معمول بھی تھا کہ ناموں میں سے اچھی فعال نکالتے تھے. جیسے آگے آئے گا صلح حدیبیہ میں بھی کہ کئی لوگ آئے مذاکرات کے لیے، مذاکرات کامیاب نہیں ہو رہے تھے، ایک آیا دوسرا آیا، کچھ شرائط طے نہیں پا رہی تھی کہ آخر میں ایک بندہ ہے اس کا نام تھا سہیل. تو آپ علیہ السلام نے صدیق اکبر سے کہا کہ یہ سہیل آیا ہے، تو سہیل کا نام سہل آسانی. تو آپ نے فرمایا کہ لگتا ہے اس کا نام سہیل، اللہ کے ایسے رائے کہ اب ہمارے مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے، اور ہوا بھی ایسے ہی. تو آپ نے اس کا نام پوچھا تو بریدہ، تو آپ نے صدیق اکبر سے کہا کہ بریدہ یہ برد سے ہے، ٹھنڈک ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس میں ٹھنڈک ہے، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، حالانکہ وہ قتل کے لیے آئے تھے. پھر آپ نے پوچھا کہ تمہارا قبیلہ کیا ہے؟ اس نے کہا اسلم. تو آپ نے اس پر بھی اچھی فال نکالی کہ اس کو اس میں سے حصہ ملے گا. اور پھر آپ نے شاخ پوچھی اسلم میں، تو اس نے کہا بنو سہم. تو آپ نے صدیق اکبر سے کہا کہ چلو تمہارا حصہ بھی نکل آیا، یعنی کہ اس کو اسلام کی توفیق ملے گی، گویا کہ اس کا حصہ تمہیں بھی ملے گا. اور واقعتاً وہ تھوڑی دیر بعد ہی اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور جو 70 آدمی ساتھ رہے تھے انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. اس طرح آپ علیہ السلام تقریباً یہ 8 دن یا 11 دن بنتے ہیں. بعض نے تو 11 دن کہا ہے. 11 دن اس اعتبار سے جب آپ علیہ السلام یہاں سے نکلے مکہ مکرمہ سے اور 3 دن غار ثور پہ ڈالے جائیں تو 11 دن بنتے ہیں. اگر ان کو نکال دیا جائے تو 8 دن بنتے ہیں. تاریخوں کے اندر بھی راجح قول یہ ہے کہ آپ علیہ السلام 12 ربیع الاول کو قباء کی ایک قبیلہ ہے، قبیلہ بنو عمر بن عوف،
اور اس میں کلثوم بن حتم کے مقام پر آپ نے قیام کیا. تو یہ تاریخ 12 ربیع الاول پیر کا دن تھا. گویا کہ پیر کو غار ثور سے نکلے اور پیر کے دن ہی پہنچے. 8 دنوں میں یہ سفر آپ اسلام نے طے کیا اور 13 نبوی یعنی کہ نبوت ملے 13واں سال تھا یہ. تو آپ علیہ السلام نے قباء میں قیام کیا اور قباء میں 4 دن یا 10 دن کا قیام کیا. اس دوران آپ علیہ السلام نے سب سے پہلی مسجد قباء کی بنیاد رکھی، جس کا میں نے خطبے میں آج پڑھی، لمسجد اسس علی التقوی، کہ لمسجد اسس، ایسی مسجد جس کی بنیاد تقوی کی بنیاد پر رکھی ہے. گویا کہ جو بھی کام ہو اس کی بنیاد تقوی اور اخلاص ہوگی تو وہ قابل قبول ہے. اب یہ جو آیت ہے یہ بالکل مسجد زرار کے ساتھ یہ حصہ ملا ہوا. اس سے پہلے قرآن پاک میں مسجد زرار کا ذکر ہے کہ جس کی بنیاد تقوی پر نہیں تھی، اخلاص پر نہیں تھی، بلکہ وہ سازشوں کے لیے بنائی گئی تھی، کہ وہ منافقین نے بنائی تھی کہ ایسی مسجد بنائی جائے جہاں بیٹھ کر ہم اپنی جو منصوبے ہیں وہ تیار کر سکیں. تو وہ وہاں بیٹھ کر منصوبے بناتے تھے، سازشیں کرتے تھے، کیونکہ کہیں اور اکٹھے ہوں گے تو کوئی باہر کا بندہ بھی آ سکتا ہے، وہ لیک بھی ہو سکتی ہے. تو مسجد زرار کی بنیاد ہی کیونکہ وہ ضرر پر تھی، نقصان کے لیے تھی، آپ علیہ السلام کو دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے. اور اس کے برعکس جو مسجد قباء تھی اس کی بنیاد تقوی کی بنیاد تھی. لمسجد اسس علی التقوی، ایسی مسجد جس کی بنیاد تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی. من اول یوم، اول یوم سے ہی جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی. احق ان تقوم فیہ، وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ وہاں قیام کرے. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اور وہاں پر ایسے مرد ہیں اس میں کہ جو پاکی کو پسند کرتے ہیں، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر. واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پاکی کو ہی پسند کرتے ہیں. جب آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اہل قباء سے پوچھا کہ تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ تمہیں پاکی کی طرف منسوخ کیا گیا ہے؟ حالانکہ پاکی تو سارے کرتے ہیں، باقی مسلمان جو تھے بنیادی پاکی پر ہے، ہماری کتنی عبادات کی بنیاد پاکی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا استنجا کرنے جب کرتے ہیں تو پہلے ڈھیلے کا استعمال کرتے ہیں، پھر پانی کا استعمال کرتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ ہے وجہ جس کی وجہ سے تمہاری یہ تعریف کی گئی ہے کہ کیونکہ اس میں زیادہ طہارت ہے. اب بھی جو حضرات اس کے قائم مقام ڈھیلے کی ٹشو ہے، جو ٹشو استعمال کرتے ہیں اور پھر پانی استعمال کرتے ہیں، تو یہ زیادہ مستحب ہے، زیادہ بہتر ہے. اگر ایک چیز پر بھی اتفاق کر لی جائے تو بالکل جائز ہے. عام ایسا ہی ہوتا تھا، لیکن جنہوں نے 2 چیزیں استعمال کی تو ان کی شان میں آیت نازل ہو گئی. چونکہ سب سے بنیادی چیز ہے ہی پاکی. اب ایک تو ہے کہ ظاہری اعتبار سے پاکی ہو، اس میں جس قدر احتیاط کر سکے. اب نماز ہے، اس میں کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، پھر باوضو ہونا، حد سے اکبر سے پاک ہونا، حد سے اصغر سے پاک ہونا. گویا کہ یہ ساری بنیاد ہے. اس کے بعد جا کے جو نماز پڑھی جائے گی اس کے فوائد مرتب ہوں گے. ایک تو یہ ظاہری پاکی اور پھر باطنی پاکی. وہ ہے کہ بنیاد ہی پاکی پر ہے. باطنی پاکی کے اندر سب سے بنیادی چیز تقوی اور اخلاص ہے. تو بہرحال آپ علیہ السلام نے مسجد قباء کی وہاں بنیاد رکھی. سب سے پہلا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، دوسرا پتھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا، اور تیسرا پتھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا. اب یہاں پر یہ مسجد تعمیر کرنے کے بعد آپ علیہ السلام 4 دن یہاں پر رہے یا 10 دن. اس کے بعد آپ علیہ السلام یہاں سے چلے اور محلہ بنی سالم یہ راستہ میں آتا ہے. اب وہاں پر مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے جس کا نام ہے مسجد جمعہ. تو یہاں پر آپ علیہ السلام جو ہے نا پہنچے کہ جمعے کا وقت آ گیا. یہ آپ علیہ السلام نے تعمیر نہیں کی، اس کا نام مسجد جمعہ ہے. یہاں صرف آپ علیہ السلام نے جمعہ ادا کیا. یہ اسلام میں سب سے پہلا جمعہ تھا جو آزادانہ سرزمین پر آپ علیہ السلام نے جمعہ کا قیام فرمایا اور جمعے کا خطبہ دیا، جس کے اندر آپ علیہ السلام نے توحید، رسالت اور اس طرح تقوی اور اس طرح کی اور وصیتیں، لمبا خطبہ ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، وہ آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا. یہ سب سے پہلا خطبہ تھا. اس کے بعد اب چلے تو اب مدینہ منورہ کی آبادی اور شروع ہو گئی. تو لوگ اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل کر کھڑے ہوئے تھے اور آپ علیہ السلام کو دعوت دے رہے تھے. ہر بندے کی یہی کوشش تھی کہ آپ علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائیں. یا رسول اللہ ہمارے پاس ٹھہرے، ہماری جان بھی حاضر، مال بھی حاضر، اولاد بھی حاضر.
اب وہ اونٹنی کی نکیل پکڑے، ایک پکڑا، دوسرا پکڑا، تیسرا پکڑا۔ اب آپ علیہ السلام کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ کس کے ہاں ٹھہریں، کس کو کہیں، اور یہ تو دل شکنی ہوگی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا دعوھا، کہ اس کو چھوڑ دو، فإنھا مامورہ، کہ یہ من جانب اللہ معمور ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اب اس پر جو لوگ بھی اس پر کہ ٹھیک ہے یہ تو من جانب اللہ معاملہ ہے، تو اب وہ اونٹنی چلتی رہی یہاں تک کہ قبیلہ بنو نجار کا جب محلہ آیا تو اونٹنی بیٹھ گئی۔ آپ علیہ السلام اونٹنی سے اترے نہیں، آگے چلتے رہے، اور اب قبیلہ بنو نجار یہاں پر چھتوں پر بچیاں چڑھی ہوئیں اور وہ اشعار گا رہی، طلع البدر علینا، کہ 14ویں کا چاند ہمارے پاس آ گیا۔ من سنیت الوداع، کہاں سے آیا؟ من سنیت الوداع، ودا کی گھاٹیوں سے۔ یہ ودا جو ہے نا، ودا کہتے ہیں جہاں سی آف کیا جاتا ہے، الوداع کیا جاتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ گھر کے باہر آگے ودا کرتا ہے، اور اس طرح جو دیہاتی لوگ ہیں وہ اپنے گاؤں کے باہر تک آتے ہیں مہمانوں کو الوداع کرنے کے لیے۔ تو یہ ودا قبا کی طرف جو گھاٹیاں ہیں وہاں تک جب کوئی مسافر جا رہے ہوتے تھے تو وہاں جا کے الوداع کہتے تھے۔ تو کہتے ہیں طلع البدر علینا، چونکہ آپ علیہ السلام اس طرف سے داخل ہو گئے تو طلع البدر علینا من سنیت الوداع، کہ بدر 14ویں کا چاند طلوع ہوا ودا کی گھاٹیوں کی طرف سے۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے جب تک کہ اللہ کا نام لینے والا کوئی رہے۔ ہم پر اتنا بڑا اللہ پاک نے فضل فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے ہمیں ہمارا انتخاب فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اس پر شکر ادا کرنا واجب ہے۔ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، کہ اے مبعوث، آپ علیہ السلام کہا جا رہا ہے کہ آپ جو بھی حکم دیں گے اس کی اطاعت کی جائے گی۔ نحن جواری من بنی نجاری یا حبذا محمد من جاری، کہ ہم بنو نجار کی بچیاں ہیں اور بہت ہی پیارے پڑوسی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چھوٹی بچیاں اس طرح اشعار گا رہی تھیں، بالکل چھوٹی بچیاں جو ہوتی ہیں ان کے لیے گنجائش ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب اس میں جو ہے نا ساتھ وہ آج کل دف بھی لے آئے، اس قسم کی کوئی دف ثابت نہیں ہے۔ وہ جو ہے نا اگر تو دف کسی نے دیکھنی ہو نا یا سننی ہو آواز، تو پہلے کا تو میرے علم میں ہے، آپ کا موجودہ علم میں نہیں ہے۔ ایک مرتبہ رمضان میں جانا ہوا لائبریری میں، تو وہاں افطاری میں جانا وہ دف بجاتے ہیں، وہ ایک بڑی سی چیز ہو جاتے ہیں، ڈاؤن کر کے آواز آتی ہے، اس میں کوئی ساز نہیں ہوتا۔ میں نے پہلی مرتبہ وہاں پر وہ آواز سنی، وہ اس طرح کی آواز ہے، عبدالیاس باللہ، یہ جو بنایا ہوا جو نظمیں آ رہی ہوتی ہیں وہ پورا ایک آلہ ہے اور اس میں ساز ہے، بالکل ناجائز اور حرام ہے، ایسا کوئی ثابت نہیں ہے وہاں سے۔ تو وہ تو اس طرح کی کوئی چیز تھی جو اعلان کے لیے اس کو بجایا جاتا تھا۔ تو باہر یہ اشعار پڑھ رہی تھی کہ اب آپ علیہ السلام جو ہے نا، آپ کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکان ہے وہاں پر آ کر بیٹھ گئی، اور آپ اترے اور ان کے مکان میں گئے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ 2 منزلیں ہیں، بہتر ہے کہ آپ اوپر رہیں ہم نیچے رہیں۔ یا آپ نے فرمایا کہ نہیں، اگر جو ہے نا اوپر رہیں تو لوگوں کا آمد رفت ہوگی، آپ لوگوں کو تنگی ہوگی، اس لیے میں نیچے رہتا ہوں۔ اب اس کے بارے میں نا کئی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، یہ منسوب اس طرح ہے، لیکن حقیقت میں یہ ان کا نہیں تھا۔ اصل میں بہت عرصہ پہلے، کوئی 100 سال سے بھی پہلے کی بات ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا تبا، اس کا یہاں سے گزر ہوا تو اس کے ساتھ 400 علماء کرام تھے جو تورات کے عالم تھے۔ تو ان علماء سے بہت سے علماء نے یہ تبا اپنے بادشاہ سے کہا کہ ہمیں آپ یہاں رہنے کی اجازت دے دیں۔ تو تبا نے وجہ پوچھی، تو انہوں نے وجہ یہ بتلائی کہ جو تورات کے اندر آخری نبی مبعوث ہوں گے ان کا جو دارالہجرت ہے اس کی جو نشانی ہے وہ ساری اس جگہ میں پوری کر رہی ہیں، تو ہمیں لگتا ہے یہ وہی جگہ ہے، تو لہذا آپ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دے دیں، اگر وہ نبی مبعوث ہوں اور ہماری زندگی ہو تو ہم ان پر ایمان لائیں۔ تو تبا بادشاہ نے اجازت دے دی، ان علماء کو اجازت بھی دی، اور وہاں پر مکانات تعمیر بھی کروائے، اور ایک مکان تعمیر کروایا آپ علیہ السلام کے لیے، اور اس نے وصیت کی
کہ یہ مکان آخری نبی کے لیے، تو لہذا ایک جو عالم تھے اس کو نگران بنایا اور ایک عریضہ بھی اس کے حوالے کیا، خط حوالے کیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ ہدیہ ہے، آپ قبول فرمائیں، اگر میں زندہ ہوا تو میں حاضر خدمت ہوں گا، پر ایمان بھی لاؤں گا، تفصیل ہے اس کی۔ تو گویا کہ یہ وہ مکان تھا۔ اب وہ جو ہے نا اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، اور جو عالم تھے وہ اپنی اولاد کو وصیت کر دیتے کہ یہ مکان آخری نبی مبعوث ہوں گے ان کا، پھر اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عالم کی اولاد میں سے تھے جن کو وہ خط حوالے کیا۔ تو گویا کہ یہ آپ علیہ السلام کا اپنا مکان تھا کہ اللہ نے یہ چاہا کہ نبی پر کسی طرح کا احسان نہ ہو کسی کا، تو اس مکان کا انتخاب کیا جہاں آپ علیہ السلام نے قیام فرمایا۔ انشاءاللہ موقع ملا تو آگے آئیں گے جمعہ کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔